نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرا اور آپ کا یہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کا حصہ بننا ہمارے لیے وسیلہ نجات، ذریعہ نجات بنائے، اور جو باتیں سنیں ان پر بقدر وسعت عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 26ویں پارے کی سورہ قاف کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قیامت کے کچھ مناظر ان آیات بینات کے اندر بیان کیے۔ کچھ مناظر ہیں جو جہنم کے حوالے سے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو جنت اور اہل جنت کے حوالے سے ہیں، اور انہی میں ہی ہمیں چند باتیں سمجھنے کو، سیکھنے کو ملیں گی۔ اصلاح کی غرض سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اور حضور کی ساری امت کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ اے جہنم تجھے انسانات اور جنات سے میں بھر دوں گا۔ تو قیامت کے دن جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اب جہنم پھر عرض کرے گی، اللہ پوچھے گا هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا؟ آپ خود گما تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ گھر کے چولہے کے قریب بیٹھے ہیں اور ایک دم آگ بھڑک اٹھی، تو جیسے ہی آگ بھڑکتی ہے تو آپ جو ہے نا ایک دفعہ اس کی تپش جیسے ہی آپ کے بدن کو لگتی ہے تو آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ وہ تھوڑی سی آنچ، تھوڑی سی تپش اگر میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آگ میں جنہیں ڈالا جائے گا ان کا کیا بنے گا؟ تو یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ جہنم سے مخاطب ہو کر اللہ فرمائے گا هل امتلأت، جو ہم نے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہو گیا؟ کیا تو بھر گئی ہے؟
وہ آگے سے جہنم کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور بھی کچھ عطا فرما، ابھی میرے بہت سے حصے باقی ہیں، بہت سے حصے خالی ہیں، کرم نوازی فرما، حل من مزید، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو حدیث مبارک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اب اللہ جل مجدہ الکریم اپنے شایان شان اپنا قدم مبارک جہنم کے اندر رکھے گا، اپنے شایان شان، کیونکہ اللہ ہاتھوں سے بھی پاک، اللہ قدموں سے بھی پاک۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی۔ تو جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم کے اندر رکھے گا، تو اس سے جہنم کے جو خالی حصے ہوں گے وہ بھی مکمل ہو جائیں گے، پر ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ اور اللہ پوچھے گا اب بتاؤ، اب جہنم کہے گی یا اللہ میں مکمل ہو چکی ہوں۔ اب یہاں جہنم کا ذکر کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو بار بار بھڑکایا گیا، بار بار اسے جلایا گیا۔ یہاں دنیا کی جو آگ ہے، یہ دنیا کی آگ دیکھتے ہیں کہ جب جلتی ہے تو ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ جہاں یہ جلائی جاتی ہے وہاں کا ماحول اگر بلب نہ جل رہا ہو، لائٹ نہ ہو، تو وہاں پھر بھی ایک روشنی سی آ جاتی ہے۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے، فرمایا یہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو سیاہ ہے، جس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر اہل جہنم کو اس دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو شاید کہ وہ سکون کی نیند بھی سو سکے، یعنی اس آگ میں اور اس دنیا کی آگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو فرمایا جہنم کی آگ کی یہ صورت حال ہے۔ اب آگے چلیں، میرا رب فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، یہ تو اہل جہنم کا حال ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے ہیں۔ جب اللہ نے رحمت کو تخلیق فرمایا، رحمت کو پیدا فرمایا، تو اس کے 100 حصے بنائے۔ امسک عندہ 99 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس روک لیے۔ ایک حصہ رحمت کا اللہ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا۔ اسی رحمت کے ایک حصے کی بنا پہ ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ اسی رحمت کے ایک حصے کی اس قدر کمال درجے کی اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ ایک ماں اپنی بچی سے، اپنی اولاد سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پیار کے آپ کو مظاہر نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو محبت اور پیار کے نظارے نظر آتے ہیں، یہ سارے اس ایک رحمت کا سرچشمہ ہے۔ تو یا اللہ ایک رحمت اگر اتنا کمال رکھتی ہے تو پھر 99 حصے جو تو نے اپنے پاس روک رکھے ہیں، اگر ایک رحمت کا یہ کمال ہے، اگر ایک رحمت کا اتنا اثر ہے اور اتنی خوبصورتی ہے کہ جو رشتے آپس میں رکھتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، ان کے پیار کا عالم کیا ہوتا ہے۔ مختلف نوعیتوں میں جو ہم ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، پیار مجھے استاد سے بھی ہے لیکن اس کی نوعیت اور ہے، پیار مجھے اپنے والد سے بھی ہے لیکن اس کی نوعیت اور ہے، پیار مجھے اپنے بچوں سے بھی ہے لیکن اس کی نوعیت جہت اور ہے، اس کا زاویہ اور ہے، اس کا انداز اور ہے۔ اور یہی پیار مجھے اپنی والدہ سے بھی ہے لیکن اس کی نوعیت اور اس کے تقدس کی جہت اور ہے۔ اور پیار مجھے اللہ کے دین سے بھی ہے لیکن اس کی جہت اور ہے۔ ہر ایک سے پیار ہے، اور یہ جتنا بھی پیار آپ کو کائنات میں، چاہے وہ انسانوں میں نظر آئے، جانوروں میں نظر آئے، کسی بھی چیز میں نظر آئے، میرے محبوب فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا پیار وہ 100 حصے رحمت کے جو تھے، اس میں سے جو ایک حصہ رحمت کا اللہ نے ساری کائنات کو عطا فرمایا، یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ ساری کائنات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا،
خود سے نہیں پڑھا. اب ان کا نام وہ موجود بھی ہیں. وہ فرمانے لگے کہ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے باہر جوتے درست کر رہے ہیں. تو پوچھا گیا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جنتیوں اور جہنمیوں کے جو جوتے ہیں وہ الگ الگ کر رہا ہوں. سمجھے میری بات؟ جو جنتی ہیں ان کے جوتے الگ کر رہا ہوں اور جو جہنمی ہیں ان کے جوتے الگ کر رہا ہوں. ان کی نگاہ کا فیض دیکھیں, ان کی نگاہ کی باریک بینی دیکھیں. وہ جوتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ جنتی ہیں, یہ جہنمی ہیں. یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے, ایک حصہ ساری کائنات کو عطا فرمایا. اب 99 حصے رحمت کے اللہ نے روک لیے. محبوب فرماتے ہیں اگر کافر اللہ کی رحمت کے ان حصوں کو دیکھ لے تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور اگر ایک مومن جہنم کی جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لے تو وہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ امید لگا کے نہ بیٹھے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا. اس کے جلال کو دیکھیں تو کمال ہے اور اس کے جمال کو دیکھیں تو کمال ہے, لیکن جو میرا لب لباب ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو اپنے دل کا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں, خالق مالک اگر تیری ایک رحمت کے اتنے حسن کے جلوے ہیں تو یہ 99 حصے کس لیے؟ جواب آتا ہے یہ محشر کے میدان کے لیے ذخیرہ کر لیے, یہ قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھ دیے. قیامت کے دن محبوب مانگیں گے ہم عطا فرماتے جائیں گے, اور یہ 99 حصے تب کام آئیں گے رحمت کے. یہ 99 حصے تب کھولے جائیں گے اور امت کے اوپر رحم و کرم فرمایا جائے گا, اپنے بندوں پہ رحم و کرم فرمائیں گے. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے. اور ایک معاشرے کے اندر جہاں ہم سانس لے رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج دیکھیں ہمارے یہ پچھلی گلی کے اندر کچھ ماہ ہوئے ہوں گے غالباً, یہ واقعہ ہوا, آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ ان کے دکان کے اندر داخل ہو کر انہیں فائر مارے گئے اور آخر کار وہ دم توڑ گئے. تو یہ جو چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو گئے ہم. محبوب نے ایک خوبصورت بات کی ہے معاشرے کو سونا بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے. فرمایا من وجد لقطۃ فلیشہد ذا عدل ولا یکتم ولا یغیب فاوجد صاحبہا. فرمایا اگر تم راستے پہ چل رہے ہو اور تمہیں کوئی چیز گری ہوئی مل گئی ہے, قیمتی چیز ہے, راستے میں, سڑک پہ, راہ گزر میں گری ہوئی مل گئی ہے, تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو جیب میں ڈالی, کوئی نہیں دیکھ رہا بس ٹھیک ہے یہ میں مالک ہوں. محبوب فرماتے ہیں اس کے لیے بھی دین تمہاری رہنمائی کرتا ہے. میں کہتا ہوں اگر اس ایک نقطے پہ بھی عمل کر لیا جائے, چوری چکاری ختم, نفرتیں ختم, لڑائی جھگڑے ختم, اور ہمارے جان و مال کے تحفظ کا بڑا بہترین اہتمام ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے, محبوب فرماتے ہیں جو گری ہوئی چیز ہے اس کو لغت کے اندر, حدیث کے اندر, فقہ کی اصطلاح کے اندر لقطہ کہتے ہیں. گری ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ لقطہ. لام قاف طا تا گول جو ہا بن جاتا ہے وقف کی صورت میں. من وجد لقطۃ, جب تم نے کسی گری ہوئی چیز کو زمین کے اوپر پایا تو رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے اب تمہاری ذمہ داری ہے فلیشہد ذا عدل, کسی عادل بندے کو, منصف مزاج بندے کو گواہ بناؤ. گواہ بنانے کے بعد ولا یکتم, اسے چھپانا بھی نہیں ہے, ولا یغیب, اسے غیب بھی نہیں کرنا, بلکہ ہو سکے تو 1 سال تک اعلان کرتے رہو کسی کی کوئی چیز گری ہو, نہ ملی ہو تو میرے پاس ہے, نشانی بتلا کر وہ لے سکتا ہے. کوئی بھی چیز گری ہے 1 سال تک
اور اس حدیث کے اندر سال کی صراحت نہیں ہے. محبوب فرماتے ہیں گواہ بناؤ، اس کو چھپانا بھی نہیں اور اس کو غائب بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ آ جائے تو اسے دے دو، اور اگر نہ آئے تو تم نے خود بھی استعمال نہیں کرنا، جو حقدار ہیں انہیں لوٹا دو. اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے، ہر بندہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ مجھے کسی بھی مسلمان کی کوئی گری ہوئی چیز مل گئی، اس پہ میرا حق نہیں ہوگا، میں اسے کھاؤں گا نہیں، میں اسے غائب نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ گم ہو جائے، ہو سکتے ہیں میرے پیسے گر جائیں، ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی قیمتی سامان گر جائے. اب اگر ہر مسلمان بھائی یہ عادت بنا لے کہ مجھے جو بھی گری ہوئی چیز ملے گی میں اس کو اپنا حق نہیں سمجھوں گا، اپنی ملکیت نہیں سمجھوں گا، میں اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور اگر مالک تک نہ پہنچا سکا تو پھر جس کا اس مالک نے حکم دیا ہے اس کو مالک بنا دوں گا. تو معاشرے میں کتنا بہتری کی ایک راہ ہموار ہو جائے گی. یہاں تو گری ہوئی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں تو زبردستی چھین کر لے جاتے ہیں، اور چھین کر لے جاتے ہوئے اگر جان بھی لینی پڑے تو دریغ نہیں کرتے ہیں. جان لینا کتنا بڑا جرم ہے. فرمایا جس نے کسی ایک بندے کو قتل کیا، ومن قتل نفسا، ایک بندے کو قتل کرنا، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ساری کائنات کا قتل ہے، ساری کائنات کا قتل ہے ایک بندے کو قتل کرنا. اور محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے کعبہ تو بڑی خوشبو والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی، اے کعبہ تجھ سے میرے ایک ادنا مومن غلام کلمہ پڑھنے والے کی شان زیادہ ہے، جو میرا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور میرا امتی بھی ہے. ساری کائنات جس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی ہے. سمت کعبہ کا صحت نماز کے لیے شرط ہے. اگر آپ کا چہرہ کعبے کی طرف نہیں ہے آپ کی نماز درست نہیں ہے. اور زہرا کے بابا کیا فرماتے ہیں، حسنین کے نانا کیا فرماتے، فرمایا اے کعبہ تو بڑی شان والا، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی، لیکن جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے فرمایا اس کی شان تجھ کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے بتائیے جو طواف کعبہ کرنے والے ہیں، جو لاکھوں لگا کے جاتے ہیں احرام کی چادریں پہن کر، لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، استلام بالحجر کرتے ہیں، رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو یا ملتزم ہو یا پھر حتیم کعبہ ہو، کتنا دیوانگی کے ساتھ وہاں کا ماحول کتنا سونا ہوتا ہے. بھائی کعبے کا اتنا احترام کرتے ہو، اور جو زہرا کے بابا حسنین کے نانا فرما رہے اس کعبے سے میرے ایک مومن کی شان زیادہ ہے، اس کی تو عزت کرتے نہیں ہو، اس کی تو تکریم کرنے کو تیار نہیں ہو، اس کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہو. تو پھر مجھے بتاؤ کعبے کو مانا ہے، اور جس کعبے کو کعبہ رب نے بنایا ہے وہ کعبے کا رب فرماتا ہے سنو میرا نبی تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. مجھے بتائیں پھر ہم نے اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے ہم پرعزم ہوئے؟ نہیں ہوئے. تو اس ایک نقطے پہ بھی عمل کر لیا جائے تو زندگی میں آسانیاں آ جائیں. اور پھر میرے محبوب فرماتے سلاسم من اصل الایمان، تین چیزیں جو ہیں یہ اصل ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہیں، جن پہ ایمان کی بنیاد رکھی گئی وہ تین چیزیں ہیں. اب ان پہ مجھ سمیت کچھ لوگ ہوں گے جو عمل کرتے ہوں گے وگرنہ عمل نہیں ہوتا. الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا اس کے بارے میں کف اللسان، اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی ہے. امن قال لا الہ الا اللہ، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا بس مہر لگ گئی، یہ میرے نبی کا امتی ہے، میں نے کوئی بھی اس کے بارے میں نازیبا جملہ نہیں کہنا. کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے. اس پہ عمل کر لیا جائے تو زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں. نفرتیں ختم ہوں گی یا نہیں؟ لڑائی جھگڑے دم توڑیں گے یا نہیں؟
محبوب نے کوئی تفریق نہیں فرمائی، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی بھی قومیت سے تعلق ہے، کسی بھی حیثیت کا رہنے والا ہے، کسی بھی ملک میں شرق غرب شمال جنوب میں رہنے والا ہے، سلاسم من اصل الایمان، اصل ایمان، اگر ایمان کا وہ مغز خلاصہ نچوڑ حاصل کرنا چاہتا ہے، الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے زبان پہ تالا لگ جائے، یہ جیسا بھی ہے میرے نبی کا غلام ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، میں اس کے خلاف باتیں کر رہا ہوں، وہ میرے خلاف۔ آپ چوکوں پہ جائیں، غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے، آپ چائے کے ہوٹلوں پہ جائیں، غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، گھروں کے ماحول کے معاملات کو، اور حتیٰ کہ ایسے معاملات کو جو مخفی ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض تو ایسے گہرے دوست بھی ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے مابین بیتے معاملات بھی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محبوب فرماتے ہیں الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، آنکھیں بند کر لو، تو نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو میرے لیے شان والا، تو نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو بھی شان والا، تو نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو بھی شان والا، تو بھی عزت والا۔ کپڑے مت دیکھو، قومیت مت دیکھو، حیثیت مت دیکھو، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ نسبت مصطفی، محبوب سے منسوب ہونا، رسول اللہ کا امتی ہونا۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز، ولا نکفرہ بذنب، کسی گناہ کی بنا پہ کسی کو کافر نہ قرار دینا۔ بڑے غیر محتاط رویے بن گئے ہیں، ہمارے قلم اتنے بے آبرو ہو گئے ہیں، ہمارے قلم اس قدر ہمارے کنٹرول سے، قبضہ سے باہر ہو گئے ہیں، جس کو دیکھو وہ مسند تدریس پہ بیٹھا ہو یا ممبر و محراب کا وارث ہو، وہ ایک لمحہ نہیں لگاتا کافر بنا دیتا ہے۔ جہاں حکم لگانا ہے، فتویٰ لگانا ہے، جہاں حکم کو ظاہر کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کر دیں، لیکن اتنا بھی بے لگام بھی تو نہ بنے نا کہ جس کو جی آیا اس کو کافر بنا دیا۔ محبوب فرماتے ہیں اصل ایمان یہ ہے، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنبٍ، کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں بنائیں گے۔ مجرم ہے، گناہگار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ فرماتا ہے اگر اس کائنات سے گناہ کرنے والے مٹ جائیں تو فرمایا پھر مجھ سے مانگے گا کون؟ میری رحمت کس سے ملے گی؟ فرمایا میں چاہتا ہوں اگر یہ کائنات میں گناہ کرنے والے مذنبین خطائین مٹ جائیں تو میں پھر ایک اور ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ گار ہو، وہ گناہ کرے گی، مانگے گی، میں پھر عطا کروں گا، وہ پھر معافی مانگے گی، میں پھر عطا کروں گا، وہ مانگنے میں بھی کمی نہیں کرے گی، میں دینے میں کمی نہیں کروں گا۔ تو بھائی گناہ گار ہونا یہ تو میری ایسی طبع کے اندر شامل ہے، میرے اندر گناہ کا مادہ رکھا گیا، یا تو مجھے فرشتہ قرار دے دو، یا پھر انبیاء کی جماعت کے اندر شامل ہونا پڑے گا۔ گناہ سے پاک ہونے کے لیے کائنات میں دو جماعتیں ہیں اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق جو گناہوں سے خطاؤں سے پاک ہیں۔ صحابہ محفوظ ہیں، خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ محفوظ ہونا اور ہے، معصوم ہونا اور ہے، اس کو بھی خلط ملط کر دیا گیا۔ انبیاء کی ذوات قدسیہ گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، ان میں گناہ معصوم ہے، گناہ ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا، یہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو فرمایا سنو پھر وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنبٍ، اگر کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا تو کافر قرار دے دیا، کسی کو اللہ نہ کرے جرم کرتے ہوئے دیکھا کافر قرار دے دیا۔ فرمایا نہیں، ہرگز ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، ہم تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے مجرم جیسا بھی ہو بخشنے والا تو اللہ ہے،
خطائیں معاف کرنے والا تو اللہ ہے۔ کتنے ایسے صحابہ آئے وہ ہماری تعلیم کے لیے، جن سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، جن سے جرم ہو گیا، اور پھر میرے نبی نے جب انہیں سزا دلوائی تو صحابہ نے ان کے بارے میں باتیں کی، تو میرے نبی نے فرمایا اگر ان کی توبہ کو سارے مدینہ پر بھی تقسیم کیا جائے تو مدینے والے کم پڑ جائیں گے، اس کی توبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو بھائی مجرم تو ہیں، گنہگار تو ہیں، خطا کرنے والے ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ فرمایا خیر الخطائین التوابین، جو توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ التستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جامع مسجد کے اندر جمعہ والے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہا ہوں، ابھی ولایت کے مناصب طے نہیں کیے، درجے طے نہیں کیے، فرماتے میں آگے جا رہا ہوں، لوگوں کی گردنیں پھلانگی، امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما رہے ہیں، میں اگلی صف میں جا کے بیٹھ گیا، اور میرے ساتھ ایک نوجوان ہے جس نے ایک معطر اونی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ میں بیٹھا تھا، اس نوجوان نے میری طرف یوں رخ کیا، کہا سہل تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے میں حیران ہو گیا، میں تو اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ یہ میرا نام بھی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سہل تمہارا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں میں ادھیڑ پن میں رہا، میں نے کہا اصلحک اللہ، اللہ تمہاری اصلاح کرے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ کہتے تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے پیشاب شدت سے آنے لگا۔ اب جامع مسجد ہے، آپ جانتے ہیں، ایک بندہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جب آ کے بیٹھ گیا، اب اسے پیشاب آ گیا شدت سے، قضائے حاجت پیش آ گئی، اب وہ دوبارہ جائے گا تو لوگ کن نظروں سے دیکھیں گے؟ حضرت سہل کہتے ہیں میں سوچنے لگا پہلے ہی لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آیا ہوں، اب سامنے آ کے بیٹھ گیا ہوں، اب شدت سے پیشاب آیا ہے، اگر واپس جاتا ہوں تو لوگوں کی گردنیں پھر پھلانگنی پڑے گی، اور اگر میں پیشاب کرنے گیا، قضائے حاجت کرنے گیا اور نماز جمعہ اگر میری رہ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ فرماتے ابھی میں سوچ رہا تھا، وہ جو ساتھ نوجوان بیٹھے تھے نا چمکتے چہرے والے، انہوں نے کہا سہل قضائے حاجت پیش آئی ہے، تھوڑی چپ تو قربان جاؤ، سہل قضائے حاجت پیش آئی ہے۔ امام یافعی نے رود الریاحین میں لکھا، حضرت سہل کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بندہ دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ میں نے کہا ہاں معاملہ تو ایسا ہے، اس نے اپنی وہ معطر چادر اتاری میرے اوپر ڈال دی، کہا تمہیں بھیجا جا رہا ہے، جاؤ قضائے حاجت کر کے غسل کر کے وضو کر کے پاک صاف ہو کر پھر آ جاؤ۔ کہتے ہیں جیسی چادر ڈالی میری آنکھ لگ گئی، اور پھر میں نے جب آنکھ کھولی نا تو میں نے اپنے آپ کو ایک محل کے سامنے پایا، لوٹا بھی لٹکا ہوا ہے، رومال بھی وہیں ہے، مسواک بھی موجود ہے، اور ایک بندہ محل کے دروازے پہ کھڑا ہے، جیسے لگتا ہے وہ میری انتظار میں کھڑا ہے۔ اس نے کہا آ جائیے اندر آ جائیے۔ آنکھ بند ہوئی، دنیا تبدیل ہو گئی۔ اب اندر گئے، آپ فرماتے ہیں میں نے قضائے حاجت فرمائی، غسل کیا، وضو کیا، طہارت حاصل کی، اور طہارت حاصل کرنے کے بعد اب آواز آئی اگر کام مکمل ہو گیا ہو تو بتائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بھی کام مکمل ہو گیا، تو کہتے ہیں اب آنکھ کھولی تو میں دوبارہ وہیں بیٹھا تھا۔ یہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا جی، اب ایک خواب الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ آپ یہیں بیٹھے رہیں اور ایسا ہو کہ آپ کو شدت بھی اختیار کر جائے، اور یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی قضائے حاجت بھی پوری ہو جائے، وضو بھی ہو جائے، اور جب دوبارہ آنکھ کھولے تو یہیں تشریف فرماؤ۔ یہ ایک انوکھا معاملہ ہے، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں مجھے آواز آئی اگر آپ کا معاملہ مکمل ہو گیا ہو تو بتائیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا جی مکمل ہو گیا، میں نے معاملات مکمل کر لیے۔ تو کہا انہوں نے چادر اتاری تو میں نے اپنے آپ کو وہیں پایا۔ اب خطبہ بھی دیا گیا، نماز بھی ابھی، معاملات ابھی جاری ہیں خطبہ کے۔ میں گیا بھی صحیح، کتنا وقت لگایا غسل کرنے میں، ابھی آپ کو کہا جائے یہ 5-10 منٹ پہلے جماعت سے پہلے کہا جائے جائیں غسل کر کے آئیں، قضائے حاجت کر کے آئیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو یقیناً چند ایک بندے ہی ملیں گے جو بقیہ سنتیں ادا فرما رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری تو دعا کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم پہلے تشریف لے جاتے ہیں۔
ہم پہلے ہی تشریف لے جاتے ہیں. تو فرمایا حضرت سہل کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو وہیں پایا, لیکن میں بار بار اس بندے کو دیکھوں, اس جوان کو دیکھوں, یہ بڑا کمال والا بندہ ہے, یہیں بیٹھے بیٹھے میری ساری پریشانی حل کر دی. کہتے اب نماز کا آغاز ہوا, لیکن میں سوچتا رہا, نماز کے اندر بھی مجھے خیالات آتے رہے, میں ادھیڑ پن میں مبتلا رہا. اور جب نماز مکمل ہوئی نا, اس نوجوان نے مسکرا کے کہا سہل تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ سہل بن عبد اللہ کیا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ کہا کبھی دل مان لیتا ہے, کبھی تکذیب کرتا ہے, جھٹلا دیتا ہے کہ یہ خواب تھا, تصور تھا, حقیقت تھی, یہ کیا تھا؟ اس نوجوان نے کہا چلو آؤ پھر میرے پیچھے چلو. کہتے جب میں پیچھے چلا, امام یافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں, حضرت سہل فرماتے ہیں میں جب آگے گیا تو سامنے وہی محل موجود ہے, وہی محل موجود ہے, اور اس میں وہی لوٹے میں ویسے ہی پانی موجود ہے, ویسے ہی مسواک ہے, ویسے ہی رومال لٹکا ہوا ہے. اب میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ نوجوان کہنے لگے جب بندہ رب کا بن جائے تو پھر کائنات اس کی بن جاتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, تم اللہ کے بن کر تو دیکھو, پھر دیکھو کائنات تمہاری بنتی کیسے ہے, کائنات تمہاری بنتی کیسے ہے. کہتے ہیں میری آنکھوں کے گوشے آنسوں سے تر ہو گئے, میں رویا نا تو اس نوجوان نے میری آنکھوں کے آنسوں کو پونچھا, رومال لگایا, میری آنکھیں بند ہوئی. جب آنکھ کھولی تو سامنے نہ محل موجود تھا نہ نوجوان موجود تھا, نہ محل موجود تھا نہ نوجوان موجود تھا. مجھے بتائیں بتانے کا مقصد کیا ہے, بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مشکلیں حل کرنا, پریشانیاں دور کرنا, کسی کو شرمندگی سے بچانا, یہ میرے نبی کا دین ہے. اور آج کا سبق کیا ہے؟ پہلا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ, جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں زبان کو تالا لگا دینا, اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو. اور دوسری چیز ولا نکفرہ بذنب, کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر قرار نہیں دینا. یہ علماء کا کام ہے, وہ غور و فکر کریں گے, کوشش کریں گے. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 72 کفریہ عبارات پکڑی, شاہ اسماعیل دہلوی کی 72 کفریہ عبارات. تفویت الایمان, جس کو تقویت الایمان کہا جاتا ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ حضور فرماتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں مر کر مٹی میں مل گیا, نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت. اور اسی طرح ایک اور بھی کافی جملے ہیں کہ اگر نبی کو عزت دینی ہے تو اتنی دو, جیسے کہ ایک علاقے کا پنڈ کا چودھری ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے. اس طرح کے جملے تھے. سیدی اعلی حضرت نے کفر کا حکم نہیں لگایا, وہ 72 کفریہ عبارات حرمین شریفین کے مفتیان کرام کی طرف بھیجی. اور جو اس وقت کے علماء سے لغزشیں ہوئی, سیدی اعلی حضرت نے ایسے نہیں کیا, اور فرمایا اگر 99 وجوہات کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تو فرمایا 99 چھوڑ دینا, ایک پہ عمل کر لینا, پھر بھی کہنا یہ رسول اللہ کا امتی ہے. ایسے کسی کو کافر کہہ دیا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کو کافر کہتا ہے تو فرمایا اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے, وگرنہ وہ جملہ پوری کائنات کا چکر لگاتا ہے, پوری روئے زمین کا چکر لگاتا ہے, اور پھر لوٹ کر قائل کہنے والے کی طرف آتا ہے جس نے کافر کہا تھا. اس لیے خدارا جب زبان کھولیں تو احتیاط سے کھولیں, کوئی ایسا جملہ نہ بولیں جس سے آپ خود کافر نہ ہو جائیں. یعنی جب آپ نے کسی مومن کو کافر کہا, اگر وہ واقعی اس کا حقدار نہیں تو پھر آپ ہو گئے, تو اس لیے بچا کریں. یہ دوسری بات, وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنبٍ, کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. اور تیسری بات فرمایا اصل ایمان کیا ہے؟ فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا, جہاد قیامت تک جاری رہے گا. میری امت کی ایک جماعت, ایک طائفہ, ایک گروہ جو ہے وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے وہ جس بھی صورتحال کے اندر دوچار ہوگا وہ میرے دین کی سر بلندی کے لیے برسر پیکار بھی رہے گا, دین کی سر بلندی کا کام بھی کرتا رہے گا. یہ 3 چیزیں اصل ایمان ہے. اب ایک اور حدیث پاک سنیں, محبوب فرماتے من غسل میتا وکفنہ وحنتہ
وحملہ وصلی علیہ. مومن کی روح قبض ہوئی، آپ گئے، آپ نے غسل دیا. وکفنہ، آپ نے کفن پہنایا. وحنتہ، آپ نے خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد وصلی علیہ وحملہ، پھر اس کا جنازہ اٹھایا، عیدگاہ میں لے گئے، جنازہ گاہ میں لے گئے، اور پھر وصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے. جب غسل دے رہے تھے تو آپ کو اس کے کسی عیب کے بارے میں خبر ملی، لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. کتنا بڑا اجر ہے جو حضور نے بیان فرمایا. روح جس کی نکل گئی اس کو غسل دیتے ہوئے صاف ظاہر ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پانی بہانا پڑتا ہے. تو اس دوران آپ کو پتا چلا کہ اس میں یہ عیب ہے، ظاہر ہوئی کوئی بات. اب آپ نے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، چھپا دیا. محبوب فرماتے ہیں یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جیسے ماں بیٹے کو جنم دیتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس عمل کی بنا پہ اللہ نے اس کو بھی گناہوں سے یوں پاک کر دیا، یوں گناہوں سے پاک کر دیا ہے، صرف اس بنا پہ کہ اس نے میرے مومن بندے کی روح نکلنے کے بعد جو عیب ظاہر ہوا تھا اس کو مخفی کر دیا. اگر روح نکل جانے والے کے عیب اگر مخفی رکھے جائیں تو اتنا انعام ہے، جو زندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا اس پہ کتنا کرم ہوگا. امام یافعی رحمت اللہ علیہ روض الریاحین میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے اپنی خانقاہ کے اندر. ایک فقیر نے آ کر صدا لگائی، اس نے کہا مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیں، مجھے 4 درہم دے دیں. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جو بندہ اس کو 4 درہم دے گا میں ہر درہم کے بدلے میں ایک دعا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کروں گا. مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی. فرمایا جو بھی اس فقیر کو 4 درہم دے گا، میرے پاس بظاہر نہیں، تو میں اس کو ہر درہم کے بدلے میں ایک دعا اس کے لیے کروں گا اور یقیناً وہ دعا قبول ہوگی. جب آپ یہ بات کر رہے تھے غلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور وہ غلام اپنا آقا جو ایک شرابی تھا، شراب پینے کی مجلس میں بیٹھا تھا، اس نے 4 درہم دیے تھے. کہا جاؤ یہ میرے جو ہم نشین ہیں، یہ جو میرے ہم جولی ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں نا، جاؤ ذرا ان کے لیے میوہ جات خرید کر کے لاؤ. اب وہ خریدنے کے لیے آ رہا تھا، گزرتے گزرتے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کی یہ آواز اس کے کانوں میں بھی پڑ گئی. اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے. اس نے کہا حضرت 4 درہم میں دیتا ہوں، لیکن 4 دعائیں پھر آپ میرے لیے کر دیں. 4 دعائیں آپ، وہ پیسے اس کے اپنے بھی نہیں ہیں، اس کے آقا کے ہیں، اور خریدنا کیا ہے؟ میوہ جات خرید کر کے اس کے شرابی ہم نشینوں کو کھلانے ہیں. اب 4 درہم اس فقیر کو دے دیے. حضرت منصور بن عمار نے کہا بتاؤ 4 دعائیں کون سی کرنی ہے؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد کر دے. آپ نے دعا کی اللہ اسے غلامی سے آزادی دے دے. دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا کریں جو میں نے 4 درہم دیے ہیں نا، یہ میں نے دیے اپنی حیثیت کے مطابق، اور وہ خالق اپنے شایان شان مجھے ان 4 درہم کا بدلہ عطا فرمائے. آپ نے دوبارہ دعا کر دی. فرمایا تیسری دعا، کا تیسری دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے آقا کو اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے وہ تیسری دعا بھی کر دی. چوتھی دعا یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جتنے یہ مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور میرے آقا کو بھی، اور جو اس کے ہم نشین ہیں ان سب کی اللہ مغفرت کر دے، اللہ معاف کر دے. دعا کبھی کبھی کرا بھی لیا کریں. بھی میں مانگتا ہوں بھائی، میں اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے کسی اور کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ والوں نے، علماء نے طریقہ بتایا ہے. جب بھی کسی بزرگ سے ملیں، عالم سے ملیں، اللہ کے محبوب سے ملیں، کسی بڑے بزرگ معمر ترین شخص سے ملیں تو اس سے دعا کرایا کریں. اور جب وہ کہے کہ کیا دعا کروں تو ایک ہی بات کہا کریں، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ گناہ بخش دے، اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا جاؤ میں نے 4 دعائیں کر دی. اب وہ غلام گیا اپنے آقا کی طرف، تو آقا نے پوچھا تمہارے تاخیر سے آنے کا سبب کیا ہے؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟
اس نے کہا ایسے میں جا رہا تھا، منصور بن عمار کی بات سنی، میں ٹھہر گیا۔ اس نے کہا ساری باتیں بعد میں، یہ بتاؤ وہ 4 دعائیں کون سی کرائی تھی؟ وہ 4 دعائیں کون سی کرائی تھی؟ کہا پہلی دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزادی دے۔ کہا جاؤ پھر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت منصور بن عمار کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کیا کرائی؟ کہا میں نے دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ مجھے ان 4 درہم کا بدلہ بہترین عطا کرے۔ آقا کہنے لگا پھر ان 4 درہم کے بدلے میں تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا کیا کرائی؟ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ کہنے لگا میں نے تیسری دعا یہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، روٹھے رب کو راضی بھی کروں گا، اگر شراب پینی ہی ہے تو پھر جنت میں جا کر پیو گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، فرمایا شراب پینے کے بعد جنتیوں سے کوئی لغو بات نہیں سنی جائے گی۔ حسن میں اضافہ ہو جائے گا، جمال میں، عقل میں اضافہ ہو جائے گا۔ جنت میں ایک بازار لگے گا، جنت میں ایک بازار لگے گا۔ اب جب جنتی آئیں گے وہاں سے ہو کر جب واپس جائیں گے تو فرماتے بازار میں اللہ ایک ہوا چلائے گا، حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ واپس اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے نا تو بیویاں کہیں گی، حوریں کہیں گی اللہ کی قسم پہلے بھی بڑے سونے تھے لیکن آج بہت زیادہ سونے لگ رہے ہو۔ اب وہ کہیں گے جب ہم تمہیں چھوڑ کر گئے تم بھی بہت خوبصورت تھے لیکن اب جب واپس آئے ہیں تم اس سے بھی زیادہ سونے لگتے ہو۔ یہ حسن، یہ جمال ہے۔ جنت کے اندر بازار لگے گا، وہاں ملاقاتیں ہوں گی۔ لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت منصور بن عمار کی یہ بات بھی پوری ہو گئی، توبہ ہو گئی۔ چوتھی دعا کیا کرائی؟ کہا چوتھی دعا یہ کرائی، میں نے کہا آپ دعا کر دیں اللہ میری بھی، آپ کی بھی، پوری مجلس کی اور میرے آقا کی بخشش کر دے۔ وہ آقا کہنے لگا یہ کام تو میرے بس کا ہے ہی نہیں، یہ کام تو اللہ کے بس کا ہے۔ حضرت امام یافی کہتے ہیں وہ رات کو سویا تو آواز آئی میں تیرا رب ہوں، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا ہے، وہ تو نے کر دیا، اب جو میرے بس میں ہے میں نہ کروں، جو تیرے بس میں تھا۔ جو تیرے بس میں ہے وہ تو نے کیا۔ 4 کے 4000 درہم دے دیے، غلام کو آزاد کر دیا، توبہ کر لی، یہ تیرے بس میں تھا تو نے کر لیا۔ اب جو ہمارے بس میں ہے ہم نہ کریں تو یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ میں ارحم الراحمین رب اعلان کرتا ہوں، میں نے تجھے بھی بخش دیا، منصور بن عمار کو بھی بخش دیا، اور جتنے اہل مجلس تھے تیرے ہم نشین تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ تو پتہ یہ چلا کبھی کبھی دعا اللہ والوں سے کرا لینی چاہیے، اس میں شان میں کمی نہیں آتی ہے، اور دعا کرانے سے اللہ بڑے کرم فرما دیتا ہے، اللہ بڑی مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا جہنم سے اللہ پوچھے گا حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ، وہ کہے گی حل من مزید، کچھ اور بھی دے دے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، آیتیں تو بڑی پڑی لیکن اس آیت پہ نثار کر رہا ہوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جب جہنمی جہنم کی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اب جنت کو محشر کے میدان میں جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا، نیڑے کر دیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت بالکل سامنے آ جائے گی۔ للمتقین، لیکن کن کے لئے؟ جو متقین ہے۔ غیر بعید، بالکل دور نہیں ہوگی، سامنے ہوگی۔ محلات نظر آ رہے ہیں، بہتے ہوئے پانی نظر آ رہے ہیں، وہ خوبصورت نہریں نظر آ رہی ہیں۔ ہَذَا مَا تُوعَدُونَ، اللہ فرمائے گا یہ وہ وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، تم نے دنیا میں اپنا وعدہ پورا کیا، آج عرش کا رب اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ جنت میں۔ ذالک یوم الخلود، یہاں رہتے ہیں نا، بچپن ہے ہمیشہ بچپن نہیں رہے گا، جوانی ہے ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی، پختہ عمر ہے ہمیشہ پختہ عمر نہیں رہے گی، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہتا ہے، پیش و رفت ہوتی رہتی ہے، کبھی بلندی کبھی پستی انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے، کبھی طاقتور ہوتا ہے کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔
کبھی صاحب بصیرت ہوتا ہے، کبھی محروم ہو جاتا ہے، کبھی دانا ہوتا ہے، کبھی بے عقل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری زندگی کے اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہم فرمائیں گے ذالک یوم الخلود، اب تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو تم چاہتے جاؤ گے عرش کا رب تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ تو آئیے اس رب سے پیار کریں، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، قرآن کی بہاریں عام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو حضور کا دیوانہ بنائے، غلام بنائے، آمین۔